بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لفظی اور معنوی تشریح کے ساتھ حدیث نبوی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کریں گے، لیکن اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث نبوی کا مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ حدیث نبوی کے بغیر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ حدیث نبوی کے ذریعے قرآن کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حکمت و دانائی کا مجموعہ ہیں، جن پر عمل کر کے ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ احادیث کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس سلسلے کی پہلی حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ بہترین عمل کون سا ہے اور بہترین دعا کون سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ تو گویا استغفار کا معنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ میں الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ تو گویا الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، اور وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْإِسْتِغْفَارِ، یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ تو گویا اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اس حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔